بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ دوسرا پارہ 8واں رکوع۔ یسألونک عن الاہلہ، دریافت کرتے ہیں آپ سے نئے چاندوں کے متعلق۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، کہ یہ کیوں کر گھٹتے بڑھتے ہیں، فرمائیے یہ وقت کی علامتیں ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے۔ لیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقی، اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم داخل ہو گھروں میں ان کے پچھواڑے سے، ہاں نیکی تو یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے۔ واتوا البیوت من ابوابها، اور آیا کرو گھروں میں ان کے دروازوں سے۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور ڈرتے رہو اللہ سے اس امید پر کہ کامیاب ہو جاؤ۔ قدرت کی کرشمہ سازی ملاحظہ ہو، ایک طرف مظاہر فطرت کو اتنا حسین بنا دیا کہ دل بے ساختہ ان کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں، دوسری طرف ان میں اتنا غموز رکھ دیا کہ لاکھ سر پٹخیے ان کی دلکشی اور حسن کا راز معلوم نہیں ہوتا۔ اور اس پر ستم ظریفی یہ فرمائی کہ کھوج لگانے کی تڑپ اور سراغ رسانی کی بے تابیاں مضمر کر دیں۔ کبھی آپ نے غور فرمایا کہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بغیر نہ تو عروس کائنات کے حسن پر نکھار آ سکتا تھا اور نہ ان صلاحیتوں کا اظہار ہو سکتا تھا جو کمال حکمت سے آدم خاکی میں سمو دی گئی تھی۔ ایک وقت آیا کہ انسان جب اس غموز سے پردہ نہ اٹھا سکا تو ہیبت حسن اور جلال دلربائی کے سامنے سر بسجود ہو گیا۔ پھر کیا تھا؟ کائنات پر جمود طاری ہو گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روایت کیا ہے کہ عرب کے لوگوں کا یہ دستور تھا کہ جب احرام باندھ لیا کرتے اور انہیں گھر میں داخل ہونے کی ضرورت پڑتی تو دروازوں سے داخل نہ ہوتے بلکہ پیچھے سے دیوار میں سوراخ کر کے داخل ہوا کرتے، اور اس کو بڑی نیکی سمجھتے۔ اس لایانی حرکت سے ان کو روک دیا گیا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی کام صحیح طریقے سے کیا جائے تو اسے عرب میں انہو آت البیت من بابہ، یعنی اس نے صحیح طریقہ سے یہ کام کیا، اور اگر غلط طریقہ سے کوئی کام کرے تو کہتے انہو لم یات البیت من بابہ۔ یہاں بھی سائلین کو بتایا گیا ہے کہ ان چیزوں کے دریافت کرنے کا یہ طریقہ نہیں کہ اٹھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا، بلکہ اس کا صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ اپنی سوچ بچار، مشاہدات اور تجربات سے ان سوالات کا حل تلاش کیا جائے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اور لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور ان پر بھی زیادتی نہ کرنا، بے شک اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا زیادتی کرنے والوں کو۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور قتل کرو انہیں جہاں بھی انہیں پاؤ، اور نکال دو انہیں جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور فتنہ انگیزی قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ جو فتنہ برپا کرنا ہے یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور نہ جنگ کرو ان سے مسجد حرام کے قریب یہاں تک کہ وہ خود تم سے وہاں جنگ کرنے لگیں، سو اگر وہ لڑیں تم سے تو پھر قتل کرو انہیں، یہی سزا ہے ایسے کافروں کی۔
فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ جب صلح حدیبیہ کے بعد معاہدہ کے مطابق مسلمان زیارت کعبہ کو جانے لگے تو ان کے دل میں رہ رہ کر خیال پیدا ہونے لگا کہ اگر کفار نے غدر کر کے حملہ کر دیا تو ہم حالت احرام میں حدود حرم میں ان سے کیوں کر جنگ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ آمادہ جنگ ہوں تو پھر کعبہ کا مالک تمہیں اجازت دیتا ہے کہ تم اپنے دشمن کو جہاں پاؤ وہاں قتل کر دو۔ فتنہ کیا ہے؟ جب سونار میل نکالنے کے لیے سونے کو پگھلاتا ہے تو عرب کہتے ہیں کہ فتن صانع ذہبا، اور کسوٹی کو فتانہ کہا جاتا ہے۔ اس کا لغوی معنی ہے اب اس کا استعمال سخت آزمائش کے لیے کیا جاتا ہے۔ ان سب آزمائشوں سے سخت ترین آزمائش وہ ہے جو دین کے لیے ہو یا دین سے برگشتہ کرنے کے لیے ہو۔ کفار مکہ غریب مسلمانوں کو دین سے برگشتہ کرنے کے لیے سخت ترین سزائیں دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قتل بھی بڑا بھیانک جرم ہے، لیکن کسی کو اس کے پسندیدہ عقائد سے باز رکھنا، جن کی صداقت اور سچائی پر وہ صدقے دل سے یقین رکھتا ہو، یہ قتل سے بھی زیادہ خوفناک جرم ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اور لڑتے رہو ان سے یہاں تک کہ نہ رہے فتنہ و فساد، اور ہو جائے دین صرف اللہ کے لیے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ سختی کسی پر جائز نہیں مگر ظالموں پر۔ الشہر الحرام بشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ حرمت والے مہینہ کا بدلہ ہے، اور ساری حرمتوں میں فریقین کے رویہ میں برابری چاہیے، تو جو تم پر زیادتی کرے تم اس پر زیادتی کر لو، لیکن اس قدر جتنی زیادتی اس نے تم پر کی ہو، اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے، اور جان لو کہ یقیناً اللہ کی نصرت پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے تو آپ اس کے ساتھ اتنی زیادتی کر سکتے ہیں جتنی اس نے کی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کیا کرو اللہ کی راہ میں۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور نہ پھینکو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں تباہی میں۔ ایک تو جو اللہ نے مال دیا ہے اس سے خرچ کیا جائے، خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، مال بڑھتا ہے۔ اگر کسی کنویں سے پانی نکالا جائے اس کے مسام کھلتے ہیں، پانی اور زیادہ ہوتا ہے، پانی کم نہیں ہوتا ہے۔ اور زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا ہے۔ علم آگے پڑھانے سے علم بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ ایسی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال میں برکت آتی ہے، مال بڑھتا ہے، مال گھٹتا نہیں ہے۔ اور ایسی بے اعتدالیاں، بے اندازیاں، بے ترتیبیاں، ایسے اعمال کر کے اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو تباہی میں نہ ڈالیں۔ جیسے کہتے ہیں کہ اپنے پاؤں پر کلاڑی نہ ماریں۔ واحسنوا، فرمایا اور اچھے کام کیا کرو، نیک کام کیا کرو۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے اچھے کام کرنے والوں سے۔ اپنے گھر کے کام ہیں، دفتر کے کام ہیں، سکول کے کام ہیں، کسی ادارے کے کام ہیں، ڈپارٹمنٹ کے کام ہیں، ان کو ایسن طریقے کے ساتھ سر انجام دیں تو اللہ آپ سے محبت کرے گا، اللہ خوش ہوگا۔
واتم الحج والعمرۃ للہ، اور پورا کرو حج اور عمرہ کو اللہ کی رضا کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، حج اور عمرہ اللہ کی رضا کے لیے۔ پھر اگر تم گھر جاؤ تو قربانی کا جانور جو آسانی سے مل جائے وہ بھیج دو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور نہ مڑواؤ اپنے سر یہاں تک کہ پہنچ جائے حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی کا جانور اپنے ٹھکانے پر۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، بس جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا اسے کچھ تکلیف ہو سر میں اور وہ سر مڈالے تو وہ فدیہ دے دے روزوں سے یا خیرات سے یا قربانی سے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، بس جب تم امن میں ہو جاؤ اور حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ، فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو فائدہ اٹھانا چاہے عمرہ کا حج کے ساتھ تو جو اسے میسر ہو قربانی دے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، پھر جسے قربانی کی طاقت نہ ہو، جو قربانی نہ دے سکتا ہو، وہ 3 روزے رکھے حج کے وقت اور 7 جب تم گھر لوٹ آؤ۔ تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ پورے 10 روزے ہوئے۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ رعایت ہے اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب نہ ہوں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرا کرو اللہ سے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ جہاں اللہ غفور الرحیم ہے، مہربان ہے، وہاں جب حکم عدولیاں کی جائیں، اس کی حدود سے تجاوز کیا جائے، اس کی نافرمانیاں کی جائیں، پھر قرآن نے کہا کہ شدید العقاب، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اور کسی مقام پر فرمایا ان بطش ربک لشدید، کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت اور شدید ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنی مہربانی فرمائے، رحمت فرمائے، ہم اس کی رحمت کے طلبگار ہیں، امیدوار ہیں، اپنی خالی جولیاں پھیلائے اس کی بارگاہ ناز میں ہم بیٹھے ہیں، اور وہ ضرور ہم پر کرم فرمائے گا، یہ ہمارا یقین ہے۔ 28 دا گریٹ فیملی کے جتنے بھی اراکین و شاملین ہیں، ان کے چاہنے والے، ان سے محبت کرنے والے، ان کے نیٹ ورک سے لگاؤ اور پیار رکھنے والے، اللہ کریم سب کے گھرانوں کو آباد فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان کی حالت زار پر رحم و کرم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جملہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جملہ مرحومین کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔